ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے مسائل کی جو کہ ہمارے بزرگ افراد میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو بندہ جب تھوڑا سا عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو پٹھوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں فزیو تھراپی کا کتنا کردار ہے؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسمانی طاقت میں کمی آنا ایک عام مسئلہ بن جاتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ جسمانی کمزوری، درد اور حرکت میں مشکلات کا سبب بنتی ہے. اچھا آپ بات کر رہے ہیں، ویسے ایسے لگ رہا ہے بزرگوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ صرف مسائل آج کل ہمارے بزرگوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں. نوجوان بھی بڑا شکار ہو چکے ہیں تمام تر مسائل کا. برگرز کھاتے ہیں ہم، کچھ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے تبھی میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ آپ کو یہ درپیش کیوں ہے مسائل اتنے زیادہ نا. آپ سمجھ مجھے تو کل پہلی دفعہ 4 مہینے بعد نزلہ ہوا تھا. خیر آپ کہہ سکتی ہیں کوئی بات نہیں، پٹھے وقت کے ساتھ اپنی لچک اور طاقت کھونے لگتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے عمر کا تقاضا ہے ایگزیکٹلی، جس کے باعث روزمرہ کے کام میں بھی مشکل آتی ہے. فزیو تھراپی ان مسائل کا ایک مؤثر حل ہے جو نہ صرف درد میں کمی لاتی ہے بلکہ حرکت کی صلاحیت میں بھی بہتری پیدا کرتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جی فزیو تھراپسٹ برہان علی، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح فزیو تھراپی کے ذریعے بزرگ افراد بلکہ آج کل کے نوجوان جو ہیں ہمارے، ان کی بھی میں بات کروں گی کہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بحال کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کس طرح اس کو کیٹر کر سکتے ہیں اور پھر ایک بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. السلام علیکم برہان، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ برہان تھینک یو فار کمنگ. اس سے پہلے کہ ہم برہان سے سوالات سٹارٹ کریں، نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے بزرگ ٹی وی اسکرین کے سامنے ہوں گے. آج تو کافی زیادہ لوگ ٹی وی اسکرین کے سامنے ہوں گے. 051-890-1008 اور دوسرا نمبر ہے ہمارا 051-262-4946. کچھ ہی دیر میں آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے. آپ ان نمبرز پہ کال کر کے ہمیں اپنے سوالات سے بھی اگر آپ کو کوئی مسلز وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، جوائنٹ پین وغیرہ اینی تھنگ، تو آپ اپنی بیماری سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں. برہان آپ کو جواب دیں گے. اچھا برہان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مسائل اب صرف بزرگوں میں نہیں ہے، ہمارے نوجوان بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. میں رائٹ؟ جی موسٹلی یہ ہے کہ ابھی اس وقت اگر او پی ڈی میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس 25 ایج سے لے کے اپ ٹو 55-60 ایج کے گروپ آف پیپل آ رہے ہیں جس میں یہ مسائل ہوتے ہیں. ینگسٹ ہمارے پاس جو پیشنٹ آیا ہے تو وہ 9 ایئرس کا آیا ہے ود دا بیک پین. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ کیونکہ پاسچر کی وجہ سے وہ سارا دن گیمنگ کھیلتے ہیں بچے، ایک ہی چیئر میں ایک ہی صوفہ میں بیٹھے رہتے ہیں، فارورڈ اس طرح سے پوزیشن میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپر بیک سے جاتے جاتے لوور بیک تک وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ ہے کہ 40+ لوگوں میں مسائل تو خیر چونکہ ہوتے ہی، انسان کی 2 طرح کی زندگی ہوتی ہے، 40 سے پہلے اور 40 کے بعد، کیونکہ ڈی جنریٹو پروسیس جو ہوتا ہے آپ کے بونز کا، جوائنٹس کا اور مسلس کا، وہ 40 کے بعد انہانس ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایکٹیو بھی رہنا پڑتا ہے. بٹ ابھی کووڈ کے بعد جیسے کہ لائف سٹائل ہے اور انڈور ہے تقریباً اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، سو مطلب یہ 20-25 کی ایج میں بہت سارے مسائل لوگوں کو ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر تھوڑا سا بزرگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بزرگوں کو بہت زیادہ پٹھوں کے مسائل ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس سب سے زیادہ پیشنٹ 40+ ہی آتے ہوں گے تقریباً. تو فزیو تھراپی کا اس میں کتنا زیادہ رول ہے؟ فزیو تھراپی کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں، ایون اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، تازہ مثال اپنے گھر کی مثال دوں، میری والدہ کی یہاں سے ہڈی فریکچر ہو گئی، وہ 2-3 دفعہ اس کو پلاسٹر کروانے کے باوجود بھی ابھی ان کو فزیو تھراپی کروانی پڑ رہی ہے. اس کا کتنا زیادہ رول ہے؟ اچھا بیسکلی نا فزیو تھراپی کا سائنس سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ فزیو تھراپی ہے کیا اور اس کا کیا رول ہے میڈیکل فیلڈ میں. بیسکلی یہ ہے کہ ہم موومنٹ کو جو ہے نا کسی بھی بون، جوائنٹ یا جیسے کہ فنگر ہے فریکچر ہو گئی، اس کے فنکشن کو واپس ریکور کرنا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے. اب پلاسٹر آپ نے لگا لیا، وہ ہڈی جوڑ گئی، وہ جوائنٹ واپس ٹھیک ہو گیا یا بون ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ موومنٹ ریسٹرکٹڈ رہ جاتا ہے کیونکہ 2-3-4 ہفتے کے لیے جب پلاسٹر لگا رہتا ہے تو اس پہ یہ موومنٹ ریسٹ کے اندر وہ نہیں ہوتی. تو اس کو واپس ریکور کرنا اور واپس ریوائیو کرنا، یہ فزیو تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے. اب مسل کو جتنا بھی آپ مطلب ایک ہی پوزیشن میں رکھیں گے تو وہ اسٹیف بھی ہوگا اور وہ ویک بھی ہوگا. اس کو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے اور فنکشنل جو ہے کرنا ہوتا ہے، بیک ٹو لائف کرنا ہوتا ہے، وہ ایک فزیو تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے بیسکلی. تو جیسے آپ نے کہا کہ جی آپ کی والدہ کا پلاسٹر لگا ہوا تھا بٹ ابھی بھی ہمیں فزیو تھراپی کرانی پڑ رہی ہے، تو یہ آپ کو بہت پہلے کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اب لیٹ ہو گیا کیونکہ جتنا وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اتنا وہ اسٹیف ہو جاتا ہے اور مسل کی نیچر ایسی ہے کہ جب بھی وہ اسٹیف ہو جاتا ہے تو پھر بہت جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے. ٹھیک. اچھا برہان، آپ بتا رہے ہیں نا ان کی جیسے والدہ ہوگی، فریکچرز ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کسی بیماری کا شکار ہو گئی، ٹوٹ گئی، جوائنٹس کا کوئی مسئلہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایجنگ از دا بگیسٹ فیکٹر جو یہ سب بیماریاں کاز کر رہا ہوتا ہے. تو ایجنگ اوبیسلی ہونی ہے، آپ کے جوائنٹس نے جو ہے وہ گھسنا ہی ہے ایج کے ساتھ، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس کو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے. تو ینگر ایج میں ہمارے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایسی کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ایکسرسائزز کیا ہو سکتی ہیں، ڈائٹ کیسی ہو سکتی ہے جس میں اس کو لیٹر آن
جا کے آپ اوائڈ کر سکیں؟ دیکھیے جی، اس طرح ہے کہ ایجنگ کی آپ نے جیسے بات کی تو اس چیز پہ دنیا میں اس وقت بہت کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا. ڈفرینٹ ریسرچز آ رہی ہیں، وہ ایکسرسائز کے حوالے سے بھی اور ڈائٹ اور نیوٹریشن کے حوالے سے بھی. اب اس میں نا جو کہ بونی لاس ہے نا آپ کا، یا جو بھی کوئی اسٹرکچر ہے اس کا جو لاس اور ڈیمیج ہو رہا ہے نا نیچرل طریقے سے، اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے جی، اور نہ اس کو آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سلو ڈاؤن اس پروسیس کو ضرور کر سکتے ہیں بٹ اس کو ریکور کرنا مشکل ہے. اب یہ جی کہ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی میں اگر ہم بات کریں تو وہ اسٹریچنگ ایکسرسائز ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ صبح اٹھیں، آپ اپنے باڈی کو اسٹریچ آؤٹ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل فیز میں آ جاتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے آپ، جیسے کہ آپ صبح سے آئے، اگر آپ نے اسٹریچنگ وغیرہ نہیں کی، آپ ایک اسٹیٹک پوسچر میں ہیں، آج بھی آئیں، کل بھی آئیں، پرسوں بھی آئیں، اور راؤنڈ دا کلاک اور راؤنڈ دا ایئر یہ اس طرح سے یہ چلتا جائے تو آپ کو مسائل درپیش آنا شروع ہو جائیں گے. اور 95% آف دا جاب ہولڈرز وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں. وہ صبح آتے ہیں 9 بجے، 5 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہیں سے اٹھ کے پارکنگ میں جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر ٹی وی لاؤنج میں پہنچتے ہیں اپنے گھر کے، کھانا پینا کیا، بیڈ روم، پھر واش روم صبح، اور پھر اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو فزیکل ایکٹیویٹی یہ نہیں کہ آپ نے جوتے اٹھائے اور آپ نے رننگ شروع کی، نہیں. اسٹریچنگ سب سے پہلے آپ گھر میں اپنے کارپیٹ پہ، اپنی قالین پہ کوئی آپ ایکسرسائز میٹ اٹھائے، اس پہ اسٹریچنگ ایکسرسائز یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، اسٹریچنگ ایکسرسائز فار یور لوور باڈی، فار یور اپر باڈی، ٹھیک ہے. وہ آپ شروع کریں تاکہ آپ کے مسل تھوڑے سے فلیکسیبل ہو، تھوڑے سے لینتھن پوزیشن میں ہو، بلڈ سرکولیشن تھوڑی امپروو ہو، تو اس کے ساتھ آپ فٹ. چلے جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں فرح بلوچ ملتان سے. السلام علیکم فرح، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو فار کالنگ. اپنا سوال پوچھیں. ہاں جی، میرا نا وعلیکم السلام. میرا 3 سال پہلے نا ڈسک کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا، تو نا کافی میڈیکیشن کی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے پین. بیچ میں میری پریگنینسی بھی کنسیو ہوئی، میرا بیٹا بھی پیدا ہوا اسی مسئلے کے دوران ہی. اچھا. اب نا کچھ دن ہو گئے زیادہ پین ہے مجھے، مطلب میڈیسن بالکل بھی اثر نہیں کرتی. میرے اپنے ہسبینڈ ادھر نشتر میں نا ہوتے ہیں، لیکن پیٹرن پوچھے جی کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ کا پین کا پیٹرن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے، تاکہ پھر ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کو کنسلٹ کر سکیں. جو ڈسک کی بالکل لوور لائن ہے میری بیک بون کی لوور لائن، جی بالکل لوور پہ ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر میری جو لیگ رائٹ لیگ وہاں تک ایسے نیچے جاتا ہے. ٹھیک ہو سر، سمجھ آ گیا جی بالکل. اچھا جی، اس طرح نا کہ ڈسک سلپ، یہ جو آپ نے عموماً ایک ٹرم سنا ہوگا جس کو ارکونیسا شیاٹیکا اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ میڈم نے بیچ میں کہا جی کہ انہوں نے کنسیو بھی کیا تھا، پریگننسی بھی ہو گئی. اب موسٹلی یہ ہوتا ہے نا جی 90% آف دا پریگننٹ کیسز میں کہ آپ کی بیک پہ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو تب بھی وہ ڈسک کے اوپر پریشر آتا ہے اور وہ کسی نہ کسی نرو کو پنچ کرتا ہے اور وہ نرو نیچے سپلائی کرتی ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے شاید ان کو یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، کیونکہ خواتین جب گھر پہ کام کرتی ہیں، ہیوی چیزیں اٹھاتی ہیں، باکٹس ہو گئے، اس طرح سے پتیلے ہو گئے، یا کپڑے دھونا، کافی جھک کے کام کرنا، بچوں کو اٹھانا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بیک کا خیال نہیں رکھتے، مطلب اپنے پوسچر کا خیال نہیں رکھتے، اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، اسٹریچ آؤٹ نہیں کرتے، تو وہ مسل اسپیزم میں چلے جاتے ہیں. جب مسکولر اسپیزم ہوتا ہے تو آپ کی اسپائن کو افیکٹ کرتا ہے، تو 2 مہروں کے بیچ میں اس طرح سے ایک ڈسک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سلپ ہو جاتی ہے. وہ جیسے سلپ ہوتی ہے تو ایک نرو کو پنچ کرے گی، کسی بھی نرو کو پنچ کر سکتی ہے. وہ نرو جہاں جہاں آپ کو سپلائی کر رہی ہے آپ کے درد ہوگا، یس آپ کی لیگ میں، تو وہاں پہ آپ کو ایک پین فیل ہوتا ہے. اس کے لیے 2-3 طرح کے ٹریٹمنٹ پروٹوکولز موجود ہیں دنیا میں. ایک ہوتا ہے سرجیکل پروسیجر، ایک ہوتا ہے میڈیکیشن، دوسرا ہوتا ہے الٹرنیٹیو میڈیسنز یا الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ جس میں فزیو تھراپی، مینول تھراپی، کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ، ٹریکشن تھراپی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب اس میں یہ ہے جی کہ جو میڈم نے کہا کہ جی لوور بیک میڈیکیشن کام نہیں کر رہی، میڈیکیشن تو اس میں کام نہیں کرتی جی ایز سچ، کیونکہ اگر آپ جتنی بھی میڈیکیشن کر لو اسٹرانگ، ٹھیک ہے، جب تک وہ ڈسک اپنی جگہ سے ہل کے یا اس نرو کے لیے اسپیس نہیں کریٹ ہوگا تو تب تک وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کو یا تو ڈاکٹر سے ریکنسلٹ کرنا چاہیے اور جا کے پوچھیں کہ ان کو سرجیکل کے لیے جانا چاہیے یا پھر فزیو تھراپی کی طرف جائیں. آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ نہیں جی، بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے MRI کرنا چاہیے. اف ان کیس اگر MRI ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میڈیکیشن کام نہیں کر رہی، اپنا MRI اور پرسکرپشن اٹھا کے کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اس کو ریکنسلٹ کریں اور اس کے اکارڈنگ وہ ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، میرا خیال ہے ہوپ کرتے ہیں کہ فرح کو اپنا جواب مل چکا ہوگا جی. وہ فزیو تھراپی کے لیے جائیں. برہان صاحب نے جواب دیا، آپ فزیو تھراپی کے لیے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد صاحب آل دا وے فرام مظفر آباد. مراد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. سب سے سوال پوچھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ ہے کہ دن کو جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہوں میرے کمر میں درد نہیں ہوتا. رات کو جب سوتا ہوں تقریباً رات 3 بجے کے بعد میرے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور صبح جب دن کو چلتا پھرتا ہوں ایکٹیویٹی کوئی بھی کرتا ہوں تو آرام آ جاتا ہے. رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے جی درد سے کہ نہیں؟ جی آنکھ کھل جاتی ہے بالکل. جب سیدھا لیٹے رہتے ہیں درد زیادہ ہوتا ہے؟ جی سیدھا رہتا تو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس طرح نا کہ یہ پرابلم یہ 50-60% آف دا پیپلز میں
ٹھیک ہے جی, وہ ینگ جنریشن ہو, وہ اولڈ ایج ہو, وٹ ایور جو بھی ایج ہو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹرم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹنگ آف دا اسپائن. یہ اسپائن کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نیچرل کرو ہوتا ہے جو کہ آپ کی نیک میں ہوتا ہے, آپ کے اپر بیک میں اور لوور بیک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ ایک اسٹیٹک پوسچر میں رہتے ہیں تو وہ اسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ اسٹریٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جب مسلز سخت ہو جاتے ہیں, اسٹف ہو جاتے ہیں, اسپیزم میں چلے جاتے ہیں, تو وہ پیچھے کی طرف یوں وہ ٹیبراس کو, اسپائن کو کھینچ لیتے ہیں, وہ کرو ختم ہو جاتا ہے. جب آپ پھر سیدھا لیٹتے ہیں تو آپ کے مسلز آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اس میں وہ فلیکسیبلٹی ہو تاکہ وہ اسپائن اسی پوزیشن میں آئے. اس وجہ سے جیسے گھنٹہ 2 گزرتے ہیں تو آپ اٹھ جاتے ہیں, وہ پین کرنا شروع کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یا سائڈ کروٹ پہ, رائٹ لیفٹ پہ وہ ہونا پڑتا ہے. اب اس کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایکس رے ہو. ایکس رے کے اندر دیکھا جائے کہ اسپائن کے اندر کتنی چینجز ہیں اور کس کس لیول پہ چینجز ہیں. اس کے بعد فزیو تھراپسٹ کے پاس جا کے وہ بیک کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ پروٹوکول اپلائی کریں, اور پھر وہ ساتھ میں ایکسرسائز پلان بھی دیں گے جو کہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. افسوس کے ساتھ ہمارے لوگ ایکسرسائز پلان فالو نہیں کرتے. ہم ہر بندے کو کہتے ہیں جی آپ یہ ایکسرسائز یہ ایکٹیویٹی کریں, بٹ ہر بندہ یس نو کر کے جو ہے وہ صبح آتے, تو وہ پھر انہوں نے یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ایکس رے کروائیں. فزیو تھراپسٹ کا کیس ہے, فزیو تھراپسٹ کا کیس ہے, آپ ان کو بھی فزیو تھراپسٹ ہی ریکمینڈ کیا. اچھا, اس کے علاوہ آسما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی آسما, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے گا. میرے نا مطلب کہ ٹیسٹ کروایا ہے تو انہوں نے کہا کہ میروں کا مسئلہ ہے, آپ کو ٹیسٹ کروایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا پلیز, ورنہ آپ کی کال بند کر دیں گے پلیز. چلیں جی, کال ڈراپ کر دیں کیونکہ ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹی وی کا والیوم ان کا فل ہے. جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو پلیز ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں, ورنہ ہم کال ڈراپ کر دیں گے. نو دیٹ ساؤنڈز لائک اے تھریٹ بٹ اٹس ناٹ اے تھریٹ, ہماری ریکویسٹ ہے. مہروں کا مسئلہ ہے. اچھا جی, مہروں کا مسئلہ جو ہے لوگ کہتے ہیں جی مہروں کا پرابلم ہے, مہروں کا پرابلم ہے. بیسکلی اچھا ایک سیکنڈ, محمد امتیاز صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا. محمد امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام جی. سر اپنا سوال پوچھیے گا. اچھا, میں نے یہ بتایا ان کو کہ جو گردن جو یعنی کہ جو گردن میں ریڑھ کی ہڈی اوپر سے شروع ہوتی ہے نا, یعنی کہ گردن کی جو ہڈی ہوتی ہے جی, وہاں پہ اکثر مجھے نا شام کے ٹائم نا پین شروع ہو جاتی ہے. شام کے ٹائم یعنی کہ اگر ورکنگ جب کرتا ہوں, میری ویسے یعنی کپڑے کی شاپ ہے, بیٹھتا ہی ہوں, کوئی اتنا زیادہ وہ ورکنگ نہیں ہے, لڑکے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, تو رائٹ شولڈر جو ہے نا اس کو بھی پرابلم آتی ہے. گردن کے اوپر والے حصے میں یا نچلے حصے میں درد؟ گردن کے نیچے جو ہوتی ہے نا, جہاں پہ یہ ہڈی شولڈر کے ساتھ مکس ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں جی, تو وہ پھر میں ایک ایکسرسائز کرتا ہوں 2-3 قسم کی, وہ نیچے سے پورا گھمانا, پھر آرام بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی, ٹھیک, ریلیف مل جاتا ہے پھر. چلیں امتیاز صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی اچھا جی, یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم فارورڈ نیک میں کنسیڈر کرتے ہیں. موسٹلی لوگ یوں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ فون زیادہ یوز کر رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, وہ یا یوں اس طرح کے بیٹھے رہتے ہیں کسی بھی چیز کا سپورٹ لے کے, یا موسٹلی خواتین میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے اپنے جو لائن کو پرومیننٹ کرنے کے لیے وہ یوں اس طرح سے اس پوزیشن میں ہوتی ہے. سو I didn't know that. ہاں بیسکلی نہیں, آپ کا تو پرومیننٹ اس لیے آپ کو نہیں پتا ہے, تو باقی یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. سو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ جب بھی آپ کا نیک فارورڈ جاتا ہے تو آپ کے جو شولڈرز ہے, اپر شولڈرز ہم اسے کہتے ہیں, ٹریپیزیس جو ایک مسل ہے, اس کے اندر ناٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹریگر پوائنٹس. ٹھیک ہے جی, جو کہ آپ کو پھر پین دیتی ہیں آپ کے شولڈر کی طرف بھی اور آپ کے نیک کی طرف بھی. اب لوگ اس کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں, کنفیوز کر جاتے ہیں ود دا ڈسک بلج کی جی سروائکل پہ, نیک پہ کوئی ڈسک بلج ہوا ہے جس کی وجہ سے پین ریڈیٹ کر رہا ہے, بٹ اٹس اے پیور مسکولر ایشو. یہ پیور مسکولر پرابلم ہے, پلس یہ پوسچر کا پرابلم ہے. اگر آپ اپنے پوسچر کو اپ رائٹ رکھیں گے, آپ تھوڑا سیدھا بیٹھیں گے, ہفتہ 10 دن اس چیز کا خیال رکھیں گے, تو آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے سمپل ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے یہ لیفٹ ایئر کے پاس, کان کے پاس رکھنا ہے اور اس کو یوں اسٹریچ آؤٹ کرنا ہے. لیفٹ سائڈ کو بھی 10 سیکنڈ ہولڈ کریں گے, دین آپ نے یہ دوسری طرف سے یوں اس کو اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے, یہاں پہ آپ نے 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, اس کو یوں اسٹریچ کریں گے. یہ ایک ٹائم پہ آپ 10 ریپیٹیشن کریں, دن میں 2-3 دفعہ کریں گے, آپ کی اپر شولڈر بالکل ریلیکس اور ایزی ہو جائے گی. اسما صاحبہ واپس آ چکی ہیں اور اس وقت ان کا ٹی وی بند ہو چکا ہے. اسما صاحبہ اپنا سوال بتائیے گا. اسما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی ان کا خود کا بھی والیوم بند ہو گیا مجھے لگا. اسما صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں آئے. چلیں جی, اسما سے اچھا ایک سوال نمرا نے بھی کیا تھا آپ سے, میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لیٹ سپوز جو پٹھوں کی پرابلم 40+ میں زیادہ ہوتی ہے, لیکن کیا کچھ ریمیڈیز ہمیں اس سے پہلے کرنی چاہیے, کس طرح کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے کہ وہ کم ہو سکے؟ اور دوسرا سوال بھی آپ ایڈریس کیجیے گا کہ 40+ میں اگر ہم نے اس سے پہلے ایکسرسائز نہیں کی, اسٹریچنگ نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, اگر ہو گئی ہے تو کیا ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ اچھا جی, اس طرح کے ابھی آج کل ہمارے پاس اس طرح کے لوگ بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں.
تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جی کہ 30-35 سے آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. کچھ ایکٹیویٹیز اس کے لیے ہم نے مخصوص قسم کے پلانس تیار کیے ہوئے ہیں, ایکسرسائز پلان, جو کہ جنرلی آپ کے بیک کے لیے ہوتے ہیں, آپ کی نیز کے لیے, آپ کے ہپ جوائنٹ کے لیے اور آپ کے نیک کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 40 لگ بھگ کے لوگ آتے ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی سیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے خاص قسم کا ایک پلان ہوتا ہے کہ جی اگر سیٹنگ پوزیشن میں آپ کی نیک, بیک پہ اور یا نیز پہ جو سٹریس آ رہا ہے اس کو کیسے ریلیز کیا جائے. سمپلی یہ ہے جی کہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنی اسٹریچنگ ایکسرسائز, اس کے بعد آپ نے 30-40 منٹس کی رننگ, جاگ یا واک آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ونس ان ویک اور ٹوائس اے ویک. اگر آپ ہائکنگ کر سکتے ہیں, ہائکنگ نہیں کر سکتے, سائیکلنگ کی طرف. ٹھیک ہے. وہ یہ 2-3 ایکٹیویٹیز. ایک اور لاسٹ کالر ہے ہمارے پاس, وہ اگر لے لیں. احسان ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے. احسان صاحب سوال پوچھیں گے جلدی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سلام. سر میں نا جو چیسٹ ہے درمیان میں جہاں پسلیاں دونوں طرف جاتی ہیں جی, وہاں رات کو پین ہوتا ہے جب لیٹتا ہوں. کون سی ایریا کی بات؟ چسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی چیسٹ کی. چسٹ کی جو اچھا. ٹھیک. رائٹ لیفٹ دونوں آپ کا پین جاتا ہے جی؟ لیفٹ پہ زیادہ ہوتا ہے, رائٹ پہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اچھا جی. وہ صرف جب لیٹتا ہوں. جاب نیچر کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں سرکاری ملازم ہوں تو سٹنگ زیادہ ہے؟ جی سٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہے میری. اچھا, فیلڈ ورک ہے؟ جی فیلڈ ورک ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی امتیاز سر. اچھا جی, اس طرح ہوتا ہے کہ موسٹلی نا جو آپ کے چیسٹ کے مسلز ہوتے ہیں تو یہ بہت بگ مسل ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام ہے کہ آپ کے باڈی کو سپورٹ کرنا فرنٹ کے سائڈ سے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ بریدنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ریب کیج کو پورا یہ پراپر سپورٹ کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسل ہے اس کے اندر نوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسل ٹائٹ ہو جاتا ہے. جب یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے, اور یہ کیونکہ آپ فارورڈ پوسچر میں ہوتے ہیں, اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کے راؤنڈڈ شولڈرز ہوتے ہیں اور یوں اس طرح سے اسٹیف اور ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس کو سب سے پہلے اپنے پوسچر کو اپرائٹ رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اسٹریچ آؤٹ ہو. ٹھیک ہے. پلس یہ ہے کہ آپ نے یہ بازو اسٹریٹ کر کے اور اپوزٹ سائڈ پہ دیکھ کے یوں اس طرح سے یہ اسٹریچنگ کرنی ہے تاکہ یہ مسل تھوڑا سا الانگیٹ اور فلیکسیبل ہو. اب یہ سمٹمز جو ہے موسٹلی لوگ یہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ یار یہ کہیں ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہے. وہ ایکو, ETT, ECG کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, پھر وہ میڈیکیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ ایک مسکولر پرابلم ہوتا ہے. آپ خیر کسی فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹ بھی کیجیے گا. بٹ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو اسٹریچ آؤٹ کریں خود ہی بیٹھے کھڑے بھی یہ اسٹریچنگ آپ کر سکتے ہیں. سو اس کے ساتھ یہ بوتھ سائڈس تو یہ ایزی ہو جائے گا. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے بھی, اور ساتھ ہی آپ سب کا کال کرنے کے لیے, پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے پاس جمعے سے متعلق, سو اس پہ بات چیت ہوتی ہے. اسٹے ود اس.